بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد آصف یوسف حاضر ایپیسوڈ 14 سیزن 1 کورلوس عثمان کے شارٹ ریویو کے ساتھ. ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں سرائے کاروان میں جیسی صوفیہ کے سپاہی اور صوفیہ باہر نکلتے ہیں وہاں پہ شیخ ادبالی اور بالا خاتون آ جاتی ہیں. سلجان ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہیں. وہ بالا خاتون سے ملتی ہیں. شیخ ادبالی پوچھتے ہیں کہ بیٹی آپ کا نام کیا ہے. سلجان اس کو اپنا نام بتاتی ہیں اور وہاں سے نکل آتی ہیں. عثمان اور اس کے سپاہی سرفادو کے ٹھکانے پر حملہ کر دیتے ہیں. وہاں پہ جتنی بھی سپاہی ہوتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں سوائے ایک کے. عثمان اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں بتاتے. عثمان برہان کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو ہمارے خفیہ ٹھکانے پر لے جاؤ اور اس کا منہ کھلواؤ. دھندار اور علی شاہ قلعے میں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں. علی شاہ اسے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے, میں اس کا ہاتھ آپ سے مانگتا ہوں. دھندار کہتے ہیں کہ مجھے پہلے اپنی بیٹی سے پوچھنا پڑے گا. اتنے میں وہاں پہ صوفیہ آ جاتی ہیں. لیٹ آنے پر صوفیہ ان سے معافی مانگتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ جو اختلافات ہیں ہمارے ختم ہوئے, اب ہمیں معاہدوں پر دستخط کر دینے چاہیے. معاہدے سامنے لائے جاتے ہیں اور ان پر وہ مہرے لگا دیتے ہیں. سلجان قبیلے میں آتی ہیں. سب سے پہلے وہ عثمان کا پوچھتی ہیں. زارا خاتون بتاتی ہیں کہ اس کو دھندار صاحب نے قید کیا ہوا تھا لیکن اس نے اپنی سزا خود منتخب کی اور اپنا خون بہایا اور اب کسی کو بھی نہیں پتا وہ کہاں پر ہے. اتنے میں عثمان 2 قیدیوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. بمسی کو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے آئبرس کو قتل کیا تھا. اب میں چاہتا ہوں آپ ان کے سر اڑا دیں. بمسی تلواریں لیتے ہیں اور ان کے سر وہاں پہ اڑا دیتے ہیں. اس کے بعد وہ سلجان خاتون سے ملتے ہیں اور اندر خیمے میں چلے جاتے ہیں. سلجان سے پوچھتے ہیں کہ آپ سرائے کاروان میں تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہاں, لیکن آپ کو کیسے پتا. عثمان مزید پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ جو معمول سے ہٹ کی ہوا. سلجان کہتی ہے کہ ہاں, قلعے کی شہزادی صوفیہ میرے پاس آئی تھی. عثمان کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو مارنا چاہتے تھے لیکن میں نے یانس کا خون معاف کیا تو انہوں نے آپ لوگوں کو چھوڑا. وہ اس کو خنجر دکھاتے ہیں اور تو وہ دیکھ کر اور بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ تو ہیما خانم کا ان کے پاس کیسے ہے. عثمان بتاتے ہیں کہ یانس کے پاس تھا اور وہ لوگ آپ کو مارنے والے تھے. اس کے بعد سلجان بتاتی ہے کہ وہاں پہ شیخ ادبالی اور بالا خاتون بھی آئی تھی. عثمان یہ سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں. سرفادو یانس کے پاس جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ عثمان ہمارے چنگل میں پھنس گئے, اب اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. کالانو سے حیران ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ تمہارے اتنے زیادہ سپاہی انہوں نے مار دیے, ابھی تک آپ اس کو افسوس نہیں ہے. سرفادو کہتے ہیں کہ مجھے اپنا مقصد یاد ہے. جن لوگوں کو مقصد یاد ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے. عثمان سرائے کاروان میں جاتے ہیں. وہاں پر بالا خاتون سے ملتے ہیں اور بالا خاتون سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے بتائے بغیر کیوں آئے. بالا خاتون بتاتی ہیں کہ میرے باپا آپ سے ناراض ہو گئے تھے. عثمان کو بات یاد آ جاتی ہے جب شیخ ادبالی نے اس کو کہا تھا کہ خود سے انصاف نہ کرنا اور صبر کرنا. وہ کہتے ہیں کہ میں شیخ ادبالی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. وہ جانے لگتے ہیں ان کے پاس تو ان کا ایک ساتھی اس کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بہت مصروف ہیں, ابھی آپ سے نہیں مل سکتے, آپ بعد میں آئیے گا. عثمان سمجھ جاتے ہیں کہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں. بالا خاتون سے کہتے ہیں کہ جب بھی شیخ ادبالی مجھ سے ملنا چاہیں تو آپ مجھے لازمی بتائیے گا. اس کے بعد بالا خاتون اس کو بتاتی ہیں کہ آئگل میرے خیمے میں آئی تھی لیکن آپ اس کو کچھ نہ کہنا. عثمان کہتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آئگل سے نہیں, میں اس کو سمجھا دوں گا. پھر عثمان وہاں سے نکل آتے ہیں. دھندار قبیلے میں آتے ہیں تو زارا خاتون کی موجودگی میں آئگل سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی اب تم بڑی ہو گئی ہو اور علی شاہ صاحب نے آپ کا رشتہ مانگا ہے. وہ خاموش رہتی ہیں تو زارا خاتون غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کے بابا آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں. تو وہ دھیمی انداز میں کہہ دیتی ہیں کہ جیسے آپ لوگوں کی مرضی ہے. دھندار کہتے ہیں کہ بیٹی آپ کی آنکھیں اور زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہے, آپ ٹائم لیں, اس کے بعد مجھے بتائیں. وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تو زارا خاتون بھی اس کے پیچھے جانے لگتی ہے لیکن دھندار اس کو روک دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو خود فیصلہ کرنے دیں, وہ اب چھوٹی نہیں بڑی ہو گئی ہے اور اگر وہ یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی تو میں بھی اس کو رشتہ علی شاہ سے نہیں کرواؤں گا. رات کو کھانے پر سب آ جاتے ہیں تو سلجان پوچھتی ہے کہ میں نے سنا کہ خیمے میں لڑائی ہوئی تھی, خون بہا تھا. گندوز کہتے ہیں کہ چچی جان اس بات کو آپ چھوڑ دیں, اس سے آپ ہمارے زخم دوبارہ تازہ کر رہے ہیں. سلجان کہتی ہے کہ میں معاملات کو سلجھانے آئی ہوں, ان کو ختم کرنے آئی ہوں. باتور بتاتے ہیں کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی, ساری غلطی عثمان کی تھی. عثمان سے پوچھا جاتا ہے تو عثمان کو شیخ ادبالی کی صبر والی بات یاد آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں باتور ٹھیک کہتے ہیں, غلطی میری تھی. سلجان دونوں کو گلے ملواتی ہیں اور دونوں کے گلے شکوے وہیں پہ ختم کر دیتی ہیں. برہان اس قیدی پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آخر میں اپنا منہ کھول لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرفادو اگلا حملہ شمسا کے قبیلے پر کل کرنے والے ہیں. برہان پوچھتے ہیں کہ اس کی کوئی نشانی. وہ کہتے ہیں کہ سرفادو کے چہرے پر ایک بہت بڑا نشان ہے. ادھر عثمان
سلجان کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مجھے بالا خاتون بہت پسند ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا ہاتھ مانگیں میرے لیے۔ سلجان کہتی ہیں کہ دلدار کے ہوتے ہوئے میں کیسے ہاتھ مانگوں؟ عثمان کہتے ہیں کہ وہ بابا کی جگہ پہ ہیں اور آپ ماما کی جگہ پہ ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا ہاتھ مانگیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں کل اس کا ہاتھ مانگ لوں گی آپ کے لیے۔ اگلی سین میں عثمان کے پاس برہان سپاہیوں کے ساتھ آتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ اس نے اپنا منہ کھول دیا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ کل سلفادو شمسا کے قبیلے پر حملہ کرنے والا ہے۔ عثمان کہتے ہیں کہ فوراً سپاہی تیار کرو، ہم شمسا کے قبیلے بھی جائیں گے۔ اسی پر کس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ والسلام۔